گائیں گے ہم ہمیشہ توحید کے ترانے، آتے نہیں ہیں ہم کو قصے نئے پرانے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال امام المجدد محمد بن عبد الوهاب بن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ: الاصل الثالث ان من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شافعا كافيا بوجوه من انواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند اكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ مؤلف علیہ الرحمہ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دین کے بنیادی اصول میں سے تیسرا اصول یہ ہے کہ دین کے اندر اجتماعیت برقرار رہے، تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اس کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ ہم سننے والے اور اطاعت کرنے والے بنیں۔ کس کی؟ اس امیر کی جو ہمارے اوپر متعین کیا جائے، چاہے وہ امیر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ امیر بنا دیا جائے تو پھر ہم اس کی سنیں اور اس کی فرما برداری کریں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کو بڑے ہی واضح انداز میں مختلف طریقے پر شرعی اعتبار سے اور قدری اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاعدے کو، اس اصول کو بیان کر دیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حالات ایسے ہو گئے کہ وہ لوگ جو دین کے دعوے دار ہیں اور اس بات کے دعوے دار ہیں کہ وہ صاحب علم ہیں، ان کے یہاں بھی یہ اصول ختم ہو گئے۔ تو جب اصول ہی ختم ہو گیا تو پھر عمل کیسے ہوگا اس کے اوپر؟ تو یہ تیسرا سب سے اہم اصول مؤلف علیہ الرحمہ نے بیان کیا۔ پہلا اصل کیا ہم نے پڑھا؟ توحید، جی، خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اور شرک سے بچنا، یہی مقصد تخلیق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن خالص عبادت کے لیے کہ ایک انسان امن میں ہو، سکون میں ہو، تبھی وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ یعنی ایسے مقام پر ہو، ایسے معاشرے میں ہو جس معاشرے کے اندر امن پائے، ٹھیک ہے، تبھی وہاں پہ مطمئن ہو کر کے ایک آدمی اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور اپنے مقصد زندگی کو انجام دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مکہ کی حالت کیسی تھی؟ مجبور ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا، کیونکہ وہاں عبادت کرنا مشکل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو امن برقرار رہے، اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ ہو۔ تو اسی لیے دوسرا اصل جو لائے ہیں، دوسرا اصول کیا ہے؟ یعنی ہمارا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت مطمئن ہو کر کے کیا جائے، امن کی حالت میں کیا جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کے اندر تفرقہ پیدا نہ ہو۔ اسی لیے دوسرا اصل کیا تھا کہ دین کے اندر اجتماعیت کو برقرار رکھنا
اور ہر قسم کے اختلافات سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ جہاں اختلاف پیدا ہوگا وہاں ہر چیز متاثر ہوتا ہے، اس سے عبادتیں متاثر ہوتی ہیں، ہماری معاشرتی زندگی متاثر ہوتی ہے، ہماری معاشی حالت اور اقتصادی حالت اس سے متاثر ہوتی ہے، بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے یہ اصل اور بنیاد ہے، یہ دین کے اصول میں سے ہے کہ ہر ممکن یہ کوشش کی جائے کہ ہمارا مقصد تخلیق جو ہے وہ ہم سے ادا ہوتا رہے، وہ انجام پاتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تفرقہ پیدا نہ کرو، اختلاف نہ پیدا کرو، دین کے اندر اجتماعیت برقرار رہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے کہ اختلاف نہیں ہوگا، اختلاف ہو جائے تو کیا کریں پھر؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اور تیسرا اس سے ملتا جلتا کیا ہے کہ کسی بھی سماج اور معاشرے کے متحد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ان کا ایک اغوا ہو۔ دیکھیے سب ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، سمجھ نا؟ ہاں، دین میں اتحاد کے لیے ضروری کیا ہے؟ کوئی بھی اغوائی کرنے والا ہو نا، کوئی امام ہو، کوئی امیر ہو، جس کو آپ اپنا فیصل مانیں، اپنے معاملات اس کے سامنے رکھیں۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے جب دین نازل فرمایا تو ساتھ میں ایک نبی بھی، ٹھیک ہے؟ تو جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب تک جو بھی اختلافات پیدا ہوتے تھے آپ حل فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلا اختلاف کیا پیدا ہوا تھا؟ کس تعلق سے؟ جی، آپ کی وفات کے بعد، ٹھیک ہے، آپ کا وفات ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاں، یہ جو ہے سب سے اہم معاملہ تھا۔ آپ کی تدفین ابھی نہیں ہوئی، تدفین باقی ہے، ٹھیک ہے، اختلاف ہوا کہ آپ مرے نہیں مرے، آپ کا انتقال ہوا نہیں ہوا، اس بارے میں اختلاف ہوا، لیکن اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ کہ آپ کی لاش مبارک رکھی ہوئی ہے اور جھگڑا اس بات پر چل رہا ہے کہ امیر کون بنے گا، خلیفہ کون بنے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اہمیت اور اتنی تاکید پیدا فرما دی تھی جو ہے صحابہ کو امیر کے اطاعت اور فرمانبرداری سے متعلق، کیونکہ بھائی جس قوم کا کوئی اغوا ہی نہ ہو وہ قوم جو ہے بھلائی پر کیسے رہ سکتی ہے؟ ایک گھر نہیں چل سکتا ہے اگر کسی گھر میں ایک اغوا نہ ہو، کوئی گھر کا بڑا سرپرست نہ ہو تو گھر نہیں چل سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سفر کر رہے ہو اور 3 لوگ ہو تو ان میں سے ایک کو کیا کر لو، اپنا امیر منتخب کرو۔ تو کبھی بھی کسی بھی حالت میں کسی بھی معاشرے کے صحیح رہنے کے لیے وہاں امن برقرار ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ہمارا امیر ہو، کوئی لیڈر ہو، کوئی اغوا ہو۔ تو کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی مشن کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتا ہے اگر اس میں اس کا کوئی لیڈر نہ ہو۔ تو دیکھیں سب سے بڑا اختلاف جو صحابہ میں پیدا ہوا وہ یہی، یہ تو مسئلہ گیا ورے کہ بھائی تدفین کب ہو، سب سے اہم مسئلہ تھا کہ اب امیر ہمارا کون ہوگا، ہمارا خلیفہ کون ہوگا کہ جس کی رہنمائی میں تدفین بھی ہوگی اور بعد کے دیگر معاملات بھی سنوریں گے۔ تو صحابہ کی یہ سوچ بن چکی تھی کہ ہمارا ایک رات بھی ایسا نہ گزرے کہ ہم بغیر امیر کے رہیں، بغیر خلیفہ کے رہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انتقال ہو چکا۔ کیوں ایسا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اگر بلا امیر کے اطاعت کے مر گیا تو اس کی موت کس پر ہوگی؟ جاہلیت کی موت، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے جو ہے صاحب کتاب مؤلف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ امیر کی سننا اور اس کے اطاعت کرنا۔ تو یہ ذکر ہو رہا تھا کہ میں دیکھیے اصل مقصد زندگی ہمارا اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہم امن کی حالت میں نہ ہوں، اور امن کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اتحاد رہے، اور ہمارے اس اتحاد
میں پائیداری رہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی ایک کے پیچھے چلیں، وہ ہمارا امیر ہو۔ تو اسی لیے تیسرا قاعدہ یہ سچے ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح کیا، سمع و طاعت کی بے شمار آیتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ جس کے ہاتھ میں باغ ڈور آپ نے دے دیا ہے تو صرف دے دیا ختم نہیں، اب اطاعت کرنی ہے، جو کہے وہ مانو، سنو، سمجھو، عمل کرو۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے سے اسی بات کو واضح فرمایا۔ مختلف احادیث اس کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جیسے کہ صاحب کتاب کہتے ہیں فَبَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم هَذَا الْأَصْلَ بَيَانًا شَائِعًا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اصول کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا۔ کیا ہے واضح اصول؟ کہ کسی بھی اجتماعیت کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارے اوپر امیر بنے اس کی ہم سنیں اور اطاعت کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی بار آپ نے سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہم کو خطبہ دیا، اور خطبہ جو ہے بڑا پیارا تھا، ایسا کہ ہمارے دل جو ہے نرم پڑ گئے سن کر کے، وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ، اور ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ہاں، تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہم کو ایسا خطبہ دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ تب اللہ کے نبی اور کہا کہ فَأَوْصِنَا، تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسا لگنے لگا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جانے سے پہلے آپ ہمیں کچھ وصیت کر دیجیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوصیکم بتقوی اللہ، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، حالات کیسے بھی رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف تمہارے دل میں نہ رہے، غلط نہ کرو، اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا رہے۔ والسمع والطاعۃ، اور اسی طرح سے یاد رکھو سننے اور ماننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو۔ دیکھ رہے، سمع اور طاعت، سننے اور ماننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، سننا اور ماننا۔ آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہماری سنی جائے اور ہماری مانی جائے، لیکن ہم کسی کی سنائیں اور ہم کسی کی مانیں اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا وصیت کی؟ صحابہ کو یہ وصیت کی کہ ایک تو یہ کہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، اور سننے اور ماننے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، ایسا مزاج اپنا بناؤ، ایسا مزاج اپنا بناؤ کہ تمہارے اوپر جو بھی خلیفہ بنے اس کی تم سنو بھی اور اس کی مانو بھی۔ ایسا نہیں کہ خالی سنو اور مانو مت، سنو بھی اور مانو۔ کہتے ہیں کہ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، گرچہ ایک غلام جس کی تمہارے نزدیک کوئی وقت نہیں، اگر اس کو بھی لوگ امیر منتخب کر لیں تو اس کی بھی اطاعت کرنا ہے، ماننا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہی اب دوسرا قاعدہ کیا، وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہا کہ اے لوگوں، تم میں سے جو بھی ہمارے بعد زندہ رہے گا، ابھی کیا ہے معاملہ، اختلاف کچھ بھی ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک میٹر آ گیا، معاملہ آ گیا، وحی نازل ہو گئی، فیصلہ ہو گیا، ختم، وہیں کا وہیں معاملہ ختم ہو گیا، تاریخ اور کورٹ اور عدالت کی ضرورت ہی نہیں، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن کہتے ہیں کہ میرے بعد جب کوئی تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا تو بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا، تب کیا کرنا اس وقت، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تو اس وقت میرا طریقہ اپنا، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور ہدایت یافتہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہمارے خلفاء کی پیروی کرنا، ان کی اتباع۔ اور پھر کہتے ہیں عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا،
وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھنا کہ دین کے اندر نئی باتیں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچو. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، یاد رکھو کہ ہر نئی بات جو دین سمجھ کر کے دین میں داخل کی جائے اور دین نہ ہو تو کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسمعوا واطیعوا، کہ اے لوگوں سننے کی صفت پیدا کرو، اطاعت کرو. ان استعمل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، کہتے ہیں کہ چاہے تمہارے اوپر ایک حبشی غلام تمہارا امیر بنا دیا جائے جو بہت چھوٹے سر والا ہو، مطلب دیکھنے میں بھی اچھا نہ لگ رہا ہو، کوئی ضروری کہ امیر بہت خوبصورت ہو. تو بہرحال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر منہ اچھا نہیں ہے تو اچھی بات تو کیا کرو، لوگ بولتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے، امیر بنا دیا کہ بھلے منہ اچھا نہیں ہے، اگر اچھی بات کر رہا ہے تو اس کی کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اطاعت کرنی چاہیے. یہی اللہ کے نبی وسلم بیان فرماتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ اسی بات پر ہم نے اللہ کے نبی وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے چاہے کوئی بھی. تو بہرحال صاحب کتاب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو اپنا وصول بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اصل کو بیان کیا. اور میں نے ذکر کیا کہ یہ تینوں جو اصول ہیں ایک دوسرے سے، بلکہ 6 اصول انشاءاللہ ربط جو ہے ہم پیدا کرتے جائیں گے اس میں. ابھی 3 اصول کو ہم نے جوڑا، دیکھ لیے کہ کیسا جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اسی لیے مقدمہ میں جائیے، اگر ذہن میں ہوگا تو مقدمے میں کیا کہا گیا کہ یہ جو 6 اصل ہیں اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. یہ 6 اصل کو، یہ 6 اصول جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ نے بیان کیا. اور اتنے واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ ایک نابلد انسان بھی اس کو، کم پڑھا لکھا انسان بھی اس کو سمجھ جائے. لیکن عقل مند ترین لوگ، ذہین ترین لوگ اسی میں غلطی کر گئے ہیں. آج کتنے لوگ ہوں گا امیر کیا ہے، ٹھیک ہے، تو ہر کوئی اپنی جگہ پر آج امیر ہے، ماننے کو تیار نہیں ہے، صفت نہیں ہے. تو بہرحال یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کہتے ہیں نہانا ان نکون کالذین تفرقوا واختلفوا قبلنا فہلکوا. یاد رکھو کہ ہمیں اسی بات سے روکا گیا ہے کہ ہم ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جنہوں نے، جو گروہ بٹے، جنہوں نے اختلاف کیا ان سے پہلے، تو کیا ہو گیا؟ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. تو ہمیں ہلاک اور برباد نہیں ہونا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا تھا. دیکھیے اختلاف یہ سمجھ لی جائے کہ اگر معاشرے کے اندر امن نہ ہو تو کتنی چیزوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. عبادت نہیں کر پائیں گے آپ، ٹھیک ہے، بدامنی ہو تو عبادت کیسے ہو؟ مشکل ہے. ٹھیک ہے، آپ علم حاصل نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے کالج یونیورسٹی اگر خوف ہو، پتہ چلے بم گرنے والا ہے تو کیا کریں گے؟ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. تو بدامنی میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو بدامنی سے اسلام نے ہر موقع پر روکا ہے کہ بدامنی نہ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کا موقع ہے، تقریباً لاکھوں صحابہ موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتوں کی نصیحت فرمائی. کہا اتقوا اللہ ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرنا. وصلوا خمسکم، اور ہمیشہ 5 وقتہ نماز قائم کرنا. وصوموا شہرکم، جب بھی رمضان آئے گا تو رمضان کے روزے رکھنا. وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور جب صاحب نصاب ہو تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا. 5ویں بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہی؟ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، جو تمہارا امیر بنایا جائے اس کی اطاعت کرو. اور پھر آپ نے خوشخبری سنائی، کیا؟ تدخلوا جنت ربکم، یہ 5 کام کر لو اور تمہارے رب نے تمہارے لیے جو جنت بنائی اس میں داخل ہو جاؤ. تو دیکھیے یعنی ارکان اسلام ذکر کرنے کے بعد ایک چیز اور کہا، اطیعوا ذا امرکم، یعنی امیر کی اطاعت جو ہے دخول جنت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اس کو. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بیان فرمائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ 3 باتیں جس کے اندر پائی جائیں گی وہ مومن ہوگا.
اور جو مومن ہوگا وہ کبھی بھی ان 3 چیزوں سے متعلق کبھی بھی اپنے دل کے اندر کوئی انقباض یا سمجھ لیجیے کوئی لچک جو ہے نہیں پائے گا جو مومن ہوگا۔ 3 باتیں کون سی ہیں؟ 3 باتیں یہ ہیں، یہ کہ وہ خالص اللہ کی عبادت کرے گا، جماعت کو ہمیشہ لازم پکڑے گا، یعنی جماعت کے ساتھ رہے گا، کسی بھی قسم کے اختلاف نہیں کرے گا، اور اپنے امیر کے ساتھ جو ہے وہ خیر خواہی کا معاملہ کرے گا۔ 3 بات، شرک نہیں کرے گا یعنی توحید پر چلے گا، نمبر 1، جماعت کو کبھی نہیں چھوڑے گا، جماعت کے ساتھ ہمیشہ لگے رہے گا، ہر حال میں جماعت کے ساتھ جڑا رہے گا، اور تیسرا اپنے امیر سے متعلق کیا رہے گا؟ خیر خواہ رہے گا۔ تو 3 باتیں یہ بنیادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ یہ 3 باتیں اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائیں تو ہر قسم کا اس کے دل کے اندر جو قلبی بیماری ہے وہ ختم ہو جائے، قلبی بیماری ختم ہو جائے۔ ہاں، اور یہی چیز دیکھیے سلف ہمارے، اور ابھی بہت زیادہ دور نہیں، ماضی قریب کے جو ہمارے علماء ہیں بڑے اہل علم، امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو جب کسی آدمی کو تم دیکھو کہ امیر کے لیے دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، امیر کے لیے آدمی کب دعا کرتا ہے؟ وہ اچھا کرتا ہے تو مزید جو ہے اللہ اچھائی کی توفیق دے، دعا کرتا ہے، یا اگر امیر کو جو ہے کبھی کسی معاملے میں خطا اور غلطی کرتے ہوئے دیکھتا ہے تب اللہ سے کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ ہمارے امیر کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو کہتے ہیں جب کسی کو دیکھو کہ امیر کے لیے دعا کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا تعلق اہل السنہ والجماعت سے ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے امیر، اپنے حکمراں کے لیے بدزبانی کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ اہل بدعت سے ہے، اس کا تعلق اہل السنہ والجماعت سے نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق اہل علم نے بیان فرمایا۔ کیوں ایسا ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اگر وہ امیر صحیح رہے گا نا تو اس کے ماتحت سارے لوگ صحیح رہیں گے، امیر بگڑ گیا تو پوری رعیت بگڑ گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الناس علی دین ملوکی، کہ لوگ جو ہے اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، مطلب جیسا بادشاہ ویسے، جیسے راجہ ویسے پرجا، جیسا راجہ ویسے پرجا، سمجھنا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اس کے بھی اثرات جو ہے مرتب ہوتے ہیں۔ میں نے کبھی کسی خطبے میں ذکر کیا تھا کہ عبد الملک بن مروان وغیرہ کے زمانے کے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ کتنا پلاٹ کیا اور کہاں کہاں گھر بنائے، کیونکہ اس زمانے میں بادشاہ کو سب سے زیادہ شوق کس کا تھا کہ بھائی عالی شان محل بنائے جائے۔ تو اس بارے میں عوام بھی گفتگو کرتی تھی، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے تو ان کے پھر رات کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، آپ کی رات کیسے گزرتی ہے، کون کون سی عبادتیں کرتے ہیں؟ تو جیسا امیر ویسی پرجا، ویسی اس کے بارے میں باتیں ہوتی تھی۔ تو امیر اچھا ہے تو اس کے اثرات بھی اچھے مرتب ہوتے ہیں اور لوگوں کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ امیر اچھا نہیں ہے تو پھر ایسے وقت میں اس کے اثرات برے مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیشہ ہر آن سلف نے کوشش کی، یہاں تک کہ ایک بہت ہی پیارا جملہ غالباً فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ان کا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک دعا اللہ قبول کرے گا، ایک دعا، میرے بہت سارے دعاؤں میں کسی بھی ذریعے سے پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے اختیار دے دے کہ تمہاری ایک دعا جو مانگنا ہے مانگ لو، ایک دعا تمہاری قبول کروں گا، تو میں کس کے لیے دعا کروں گا؟ میں اپنے امیر اور اپنے حاکم کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، سمجھ نا؟ کہتے ہیں میں اپنے حاکم اور اپنے امیر کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کو راہ راست پر رکھے، اس کو صحیح کر دے۔
تو کسی نے سوال کرنے والے نے سوال کیا، پوچھا کہ ہم سمجھے نہیں کہ آپ جو ہے ایک دعا اللہ کی جانب سے پتہ چل جائے کہ قبول ہو رہی ہے اور آپ اس کو دوسرے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اپنے لیے اگر میں کوئی دعا کروں گا تو اس کا فائدہ کس کو؟ صرف مجھے ہوگا، اس کا فائدہ صرف مجھے ہوگا. لیکن اگر میں اپنے امیر اور اپنے حکمراں کے بھلائی کے لیے دعا کروں گا تو حکمراں کی بھلائی سے عوام بھلی ہو جائے گی، پوری امت مسلمہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے امیر کے اصلاح کے لیے دعا کریں کہ ہمارا امیر صحیح ملے. ہاں، اور ہم کو اس بات کا حکم نہیں دیا گیا ہے، ہمارا یہ شیوا نہیں ہے کہ ہم اپنے امیر کے لیے بد دعا کریں کہ اس کا برا چاہیں. کہتے ہیں وَإِن جَارُوا وَظَلَمُوا، گرچہ ہمارا جو امیر ہو وہ ظلم کرے، سرکشی کرے. سمجھ نا؟ کیونکہ اگر وہ ظلم کرے گا، انصاف نہیں کرے گا تو اس کا گناہ اس کے اوپر ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے. اللہ کے ہاں تو سوال ہونے والا، بچنے والا تو ہے نہیں. لیکن اگر امیر اچھا ہوگا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ پورے ماتحت لوگ. سمجھ؟ تو اسی لیے سب سے زیادہ ضروری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو لا تسبوا امراءکم، اے لوگوں کبھی بھی اپنے امیر کو گالیاں مت دینا، اپنے امیر کو گالیاں نہیں دینا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو بہرحال یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہے امیر کی اطاعت کی جائے. اچھا، تیسری بات جو بیان کی گئی کہ امیر کی سننا اور ماننا، اس کے فوائد اور اس کے نقصانات. قدری کہا، صاحب کتاب نے کہا کہ شرعاً و قدراً، شرعی لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے. اور قدری اعتبار سے، قدری کیا ہے؟ قدری یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا، جب تک امیر کی سنی گئی، اس کی اطاعت کی گئی، وہ زمانہ سب سے بہترین زمانہ تھا. اور جب امیر کی مخالفت شروع ہوئی، امیر کے خلاف بغاوت شروع ہوا، تو وہ زمانہ سب سے بدترین زمانہ گزرا. یاد رکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت، یعنی خلفاء جو ہیں ان کے زمانے کو دیکھ لیجئے. حالات کب خراب ہوئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت حالات خراب ہوئے، وہیں سے خوارج نکلے. اور اس کے بعد پھر کتنا ہوا، جنگ جمل، جنگ صفین، یہ ساری جنگیں. اس کے بعد سے خرابیاں پیدا ہوئی جب امیر کی اطاعت سے لوگ نکلے، ان کی اطاعت کرنی چھوڑی، تب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نصرت جو ہے لوگوں سے ہٹ گئی. تو یہ ایک قدری چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمائی ہے، اس کے فائدے بھی آپ اگر جا کے دیکھیں ماضی میں تو اس کے فائدے بھی آپ کو دکھیں گے، اور اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، یعنی اگر آپ امیر کی اطاعت نہیں کرتے، بغاوت کرتے، تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی دیکھیں گے. اب دیکھیے، ایک ملک عرب کنٹری میں جہاں اسلامی حکومت ہے، وہاں یہ ہے کہ آپ بادشاہ وقت یا وہاں کی سیاست کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتے، بات چیت، یہ پابندیاں ہیں. تو جہاں پر یہ پابندی ہے وہاں پر امن ہے، وہاں پر امن ہے، سکون ہے. اور جس ملک میں وقت کے حکمراں کے خلاف بغاوت کی گئی، آج وہاں دیکھیے مسلمانوں کا کیا حال ہے. شام، فلسطین، سیریا، لبنان، یہ کیا ہے سر؟ یہی ہے، یہی چیزیں. ایک گروہ اٹھا، اس نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کی، اور نتیجے میں وہ تو بچ بچا کے نکل گئے. آج کیا ہو رہا ہے شام کے اندر؟ داعش کا یہ فتنہ کیا تھا؟ یہ کس سے لڑ رہے تھے؟ گورنمنٹ سے. مرے کو کتنے مسلمان؟ لاکھوں کی تعداد. تو بھائی
اس سے پہلے کے درس میں بات آئی کہ حکمران کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف جہاد کے لیے یا اس کو ہٹانے کے لیے کچھ شرائط ہیں. وہ شرائط تقریباً 4 سے 5 بیان کیے گئے. انہی میں ایک چیز کیا شامل ہے، آپ کو اس کی طاقت بھی ہو، طاقتور. اب لاٹھی لے کر کے توپ کا مقابلہ کیسا کریں گے؟ سمجھے؟ تو آج بھی ایک گروہ برابر اس پر کام کر رہا ہے. خوارج اور خوارج کے اوصاف رکھنے والے لوگ آج بھی کہیں بھی تھوڑا سا معاملہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ کے خلاف روڈ مارچ شروع ہو جاتا ہے. سمجھ نا؟ اور یہی دنگے اور فساد کے سبب بن جاتے ہیں. روڈ پہ نکلنا، احتجاج کرنا، جلوس نکالنا. ہاں، اب اس میں جو ہے، ابھی یو پی میں ابھی حال ہی میں کیا ہوا، بالواڑی کے ٹیچرز. بھائی کیا کر سکتے تھے آپ؟ قانونی لحاظ سے کوئی طریقہ اختیار کرو نا، سمجھ نا. لیکن حکومت ہاتھ میں ہے، پوری فورس اس کے ہاتھ میں، جب چاہے جو کر سکتی ہے. تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، خالی پیٹیں گے اور گھر کو آئیں گے اور کچھ دوسرا حل نہیں نکلے گا. تو اہل السنہ والجماعہ کا کبھی منہج ہی نہیں رہا کہ حکومت وقت کے خلاف. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں کہ ان جارو و ظلموا، اگرچہ تمہارا حکمراں، تمہارا امیر تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، تب بھی کیا کرنا ہے؟ سموتات کرنا ہے، ماننا ہے. تو اتنی ساری وضاحتوں کے باوجود لوگ جو ہے کیا ہو گئے؟ گورنمنٹ کے خلاف اٹھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ تسمعوا وتطیعوا للامیر، اے لوگو تم سنو اور اپنے امیر کی اطاعت کرو. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، اگرچہ تمہارے پیٹھ پر کوڑے مارے. کیا مطلب ہے؟ آج کوڑا تو نہیں مارا جا رہا، لیکن ہماری پیٹھ آج کیا ہو گئی؟ مہنگائی سے جھک گئی. سمجھ رہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ. وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ، گرچہ تمہارے پیٹھ کے اوپر مارے کوڑا. تو کوڑا مارنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی یہی تو بولتا ہے یار میں کبھی کہ پیٹھ ٹوٹ گئی ہماری. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ عمومی طور سے یہی کہ بہت بوجھ ہو گیا بھائی، بڑا بوجھ پڑ گیا ہمارے اوپر. جب کبھی بہت زیادہ اخراجات ہو جاتے ہیں تو بڑا بوجھ پڑ گیا آدمی. تو یہی معنی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گرچہ حاکم وقت، بادشاہ وقت، حکمران، لیڈر ایسا کرے کہ تمہارے پیٹھ پر کوڑا بھی مارے، تب بھی کیا کرنا ہے؟ بغاوت کریں گے تو نقصان ہوگا. ہاں، جو بھی طریقہ ہے ہٹانے کا، کرنے کا، وہ آپ قانونی اعتبار سے جو ملک میں چل رہا ہے وہ آپ اختیار کرو. الیکشن کے ذریعے سے، ووٹ کے ذریعے سے، اگر آپ نہیں ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کیجیے کوشش. وہ الگ چیز ہے کہ ان کو نہیں دوسرے کو آپ بنائیے، لیکن اس کے علاوہ دوسرا طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. وہ راستہ اختیار کریں گے تو مصیبت ہے. سمجھے نا؟ یہاں آپ کی تعداد زیادہ ہے، یہاں کچھ کر لیں گے. جہاں تعداد زیادہ نہیں ہے وہاں بہت بڑا نقصان. تو کہتے ہیں کہ وَإِن ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ، تمہارا مال ہڑپ کر جائے، چاہے نوٹ بندی کا معاملہ ہو یا اسی طرح سے اور دیگر چیزیں ہوں یا زائد ٹیکس ہو. تو کہتے ہیں گرچہ تمہارا مال زبردستی لیا جائے، تمہارے پیٹھ پر کوڑے مارے جائیں، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ، پھر بھی سننا اور اطاعت کرنا. کیا معنی ہوا؟ وہاں کے قانون کی پابندی کرنا، قانون توڑ کر کے کوئی کام کرنے کی کوشش. آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو قانون کے دائرے میں رہ کر کے آپ کارروائی کیجیے، لیکن قانون توڑ کر کے کوئی ایسا کام نہ کیجیے جس سے امت کا نقصان. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ لا ينبغي للمؤمن ان يضل نفسه، کہ اے لوگوں کسی مومن کے لیے درست نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن اپنے آپ کو کیوں ذلیل کرے گا؟ تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذلیل کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان يتعارض
ان یتعارض من البلاء ما لا یطیق، کہ وہ ایسی مصیبت مول لے لے جس کی اس کو طاقت نہیں۔ گورنمنٹ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کچھ بھی بول رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، قانون توڑ کر کے کوئی حرکت کر رہے ہیں، مصیبت میں پھنسیں گے، سمجھ نا، لاٹھی چارج بھی ہوں گی، پکڑے بھی جائیں گے، جیل میں ٹھوسے جائیں گے، کوئی حل نہیں نکلے گا اس کا۔ تو آج یہی سب ہو رہا ہے، اور باقاعدہ ایک گروہ یہی سب طاق میں ہے کہ کوئی بھی ایسا مسئلہ اٹھتا ہے اور آپ کو بھڑکا دیتا ہے، لا کر کے جلوس، احتجاج، یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ جب اس حدیث کی شرح لکھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، گرچہ جو ہے تمہارے مال کو لیا جائے، کہتے ہیں کہ گرچہ ایسا ہو کہ بیت المال کا نظام جہاں کہیں ہے وہاں بھی کہتے ہیں کہ گرچہ ایسا ہو کہ بیت المال میں یا جتنا آپ کا حق ہے وہ آپ کو حق نہ ملے، ہاں وہ لے برابر لیکن دے نہیں، ہاں وہ جیسا چاہے جیسا ملک کا پیسہ استعمال کرے اور آپ کو جتنی ضرورت ہے وہ بھی نہ دے۔ کہتے ہیں گرچہ ایسا ہو جائے تو کبھی بھی اس وقت بھی تم نہ کہو کہ تم کیوں ایسا لے رہے ہو یا تم کیوں ایسا کر رہے ہو، بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم سمع و طاعت کرو، گرچہ وہ اپنے آپ کو تمہارے اوپر ترجیح دے۔ تو یہ ہے اہل علم کا معاملہ۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اتقوا اللہ واصبروا حتی یستریح بر ویستراح من فاجر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرتے رہنا اور صبر کرتے رہنا۔ ہوگا کیا؟ دو ہی بات ہوگی، صبر کریں گے تو دو ہی بات ہوگی۔ ایک تو یہ کہ ایک مومن انسان کو آرام ملے گا، اور استراح من فاجر، یا اسی طرح سے اس گنہگار کے ذریعے سے نجات مل جائے گی۔ بھائی آج نہیں تو کل کوئی دوسرا ہٹ کے آئے گا تو آرام تو ہو جائیں گے، ملیں گے انشاءاللہ۔ تو کہتے ہیں یا تو اسے آرام ملے گا، اس فاجر کو ہٹا دیا جائے گا اس ذمہ داری سے، اور یا تو پھر جو ہے ایک مومن کو اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا۔ تو علیکم بالجماعہ فإن اللہ لا یجمع امت محمد علی ضلالہ، اے لوگو جماعت کو ہمیشہ لازم پکڑنا، اللہ کبھی بھی امت محمدیہ کی جماعت کو گمراہی پر اکٹھا نہیں کرے گا، وہ حق پر نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ہر موقع پر اجتماعیت کی تعلیم دی، اور اسی لیے جو ہے مختلف احادیث میں اس چیز کو واضح کیا گیا۔ لیکن آج ہو کیا رہا ہے کہ جیسا کہ صاحب کتاب مؤلف علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں آج حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر کہتے ہیں آج وہ اس اصول کو بھول گئے، وہی لوگ گورنمنٹ کے خلاف بھڑکا رہے ہیں۔ سمجھ نا، اسلامک حکومت قائم کرنے کے نام پر آئی ایس نے کیا کیا؟ کیا قائم کر رہے تھے؟ وہ خلافت قائم کر رہے تھے نا، خلافت قائم کرنے کے نام پر کیا کیا؟ قتل عام کیا، اور حالات ایسے ہو گئے کہ پورا ملک برباد ہو گیا، کچھ ہے ہی نہیں۔ تصور ہوتا ہے کہ بھائی لوگ ہے ہی نہیں تو بم گراتے کہاں، کس پر گراتے، اور حکومت کس پر کرو گے؟ حکومت کس پر کرو گے؟ پبلک ہی نہیں ہے، کوئی بچے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حالت ایسی ہو جائے گی، ایسے لوگ یہ احادیث جس میں سمع و طاعت کی تعلیم دی گئی ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں، اس سے ان کو ڈر لگتا ہے، وہ نہیں پڑھتے۔ تو جب وہ احادیث ہی نہیں پڑھیں گے جس میں یہ بتایا گیا کہ حکمراں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے، نہیں پڑھیں گے تو پھر جو ہے امت مسلمہ یا امت مسلمہ کے صلاح و فلاح کی باتیں کرنے والے لوگ اور سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے، ہر موقع پر
امت کی بھلائی، امت کی خیر خواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن امت کی خیر خواہی، امت کی بھلائی کس میں ہے؟ اس میں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جیسا بھی ہے قانونی دائرے میں رہ کر کے کوئی عمل کرو، قانون توڑ کر کے کبھی امت کا بھلا نہیں ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اب یہاں اس وقت اگر کوئی انسان، کوئی شخص ان باتوں کی تعلیم دے تو کیا ہے ان کی نگاہ میں؟ یہی تفرقہ پیدا کرنے والا اور یہی فسادی انسان۔ اس کے اوپر مختلف الفاظ کیا کہتے ہیں؟ ارے یار ان کی چھوڑو، ان کو امت کی فکر نہیں، ان کو امت کی فکر، امت کی فکر ان کو ہے جو روڈوں پر احتجاج کرتے ہیں ہر معاملے کو لے کر کے، چھوٹا ہو کہ بڑا۔ یہ امت کیا ہو گئی؟ سیاسی پارٹی ہو گئی۔ اب ایک آدمی جو امت کی اصلاح اس انداز میں کرنا چاہتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کو تو دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں۔ جب بھی بات کریں گے توحید کی بات کریں گے، جب بھی بات کریں گے انتشار کی بات کریں گے۔ کیسے؟ اس کو مشرک بولیں گے، ان کا کام شرکیہ کفریہ بولیں گے۔ بھائی قرآن نے بولا، اسلام ایسا بول رہا ہے تو ہم بول رہے ہیں۔ تو آج توحید کی بات کرنے والا، عقیدہ صحیحہ کی بات کرنے والا اور حکمراں اور امیر کے ساتھ کیسا رہا جائے اس اصول اور منہج کو بیان کرنے والا انسان کیا ہے؟ سب سے بڑا فسادی ہے، اور اس کو امت کی اصلاح اور امت کی بھلائی اور خیر خواہی کی کوئی فکر نہیں۔ تو یہ اصول جو ہے آج ایسا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ کتنے آج حالات ایسے ہو گئے کہ دین کے دعوے دار جو دین کے وہ بن چکے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ہی امت مسلمہ کے رہبر ہیں، آج وہ اصول بھول گئے۔ جب اصولیں بھول گئے تو عمل کیسے کریں؟ اب جن کو یاد ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کون سی صدی میں جی رہے ہیں؟ تو ان کو جو ہے الگ الگ انداز میں اور الگ طریقے پر یا جہاں اس اصول کی پابندی کی جا رہی ہے ان کو مزید بھڑکانے کی، ابھی پچھلے سال کی بات ہے، وہ ملک جہاں واقعی اسلامی حکومت قائم ہے اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے غلطیوں کو لے کر کے اور اس کے خلاف عوام کے ذہن کو پھیرا جا رہا ہے کہ ڈریس پہنا کر کے بچے کو لٹایا گیا اور تلوار دی گئی اور یہاں کھاتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ تو کیا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ یہی نہیں کہ ان کو کوئی فکر نہیں ہے امت کی۔ ارے کیا امت کی فکر اسی کو بولتے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے چلو لڑو، لڑنے سے معاملہ حل ہوتا ہے؟ نہیں، اس سے کوئی معاملہ آج کل کبھی جنگ سے امت کا بھلا ہوا ہے؟ بھلا کب ہوا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں جنگ بندی کا معاہدہ کیا۔ کتنے لوگ تھے؟ یعنی آپ تصور کیجئے کہ 6 سال، ہجرت کے 6 سال، 13 سال، 13 6 19 سال کی محنت میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے؟ 14 یا 1500 لوگ۔ 19 سال محنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو 1400 1500 لوگ مسلمان۔ لیکن جب جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا مکہ والوں کے ساتھ تو ٹھیک سن 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، 2 سال، اور ٹھیک اس کے 2 سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد 1 لاکھ، اس سے بھی زائد 1.5 لاکھ۔ تو یہ ہے انتشار کا نقصان کہ جب تک جنگ چلتا رہا دین کا کام نہیں ہو پائے، امت کے خیر و بلا اس میں نہیں ہے کہ آدمی لڑے۔ ہاں دیکھو ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہے، چالو ہے۔ آپ ایک ملک میں ایسے رہ بس رہے ہیں جس پر آپ کا اقتدار نہیں، آپ کی حکومت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں بس یہی اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اپنے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہے، یہی سب سے بڑا اللہ کا شکر ہے، آپ کو اپنے دین پر چلنے کی مکمل طور سے آزادی ہے۔ ہاں بہرحال ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں
آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، لیکن سب کے ساتھ نہیں، کہیں اکا دکا واقعات ہوتے ہیں، اور یہ ہر جگہ ہے، یہ ہر جگہ ہے، صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں۔ اسلامک ملک میں ایسے کتنے واقعات، روز کتنے جتنے شام اور فلسطین میں مر رہے ہیں، کیا اتنے روز ہندوستان میں مرتے ہیں اس غیر مسلم حکومت میں؟ نہیں۔ تو پھر یہاں کے عوام کو کیوں بھڑکایا جا رہا ہے؟ کیوں بھڑکایا جا رہا ہے؟ غیر مسلم بھڑکائے تو ٹھیک ہے، ایک اسلام کا دعوے دار، اسلام کے دعویٰ کرنے والے لوگ امت کی صلاح و فلاح کا نام لے کر کے اور نوجوانوں کو غیر مسلم حکومت کے خلاف جو ہے ان کو بھڑکائیں، ورغلائیں، ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اس میں کون سی امت کی بھلا ہے اور خیر خواہی؟ تو کبھی بھی جنگ سے، اختلاف سے، انتشار سے، بغاوت سے کبھی امت کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ امت کی خیر خواہی اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب امن ہو، سکون ہو، اور امن کی زندگی جو ہے جیا جائے، اور اس کے لیے کوشش کی جائے کہ اجتماعیت باقی رہے، برقرار رہے، اختلاف نہ ہو آپس میں بھی اور دوسروں سے بھی۔ تو یہی تیسرا اصول ہے جو سب سے اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ کل بھی درس رہ گا انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ 3 اصول رہ گئے، 3 ہو گئے، 3 اور رہ گئے انشاءاللہ۔ جو چھوٹا ہے وہ وہاں اٹینڈ کر لیجیے گا۔